اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فصیل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے سنو۔ خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے۔ وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ سنو، وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری، نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے۔ پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرامند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو جھٹلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے اور اس کی راہیں تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہی کے لیے ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں۔ کہہ دو کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے بندو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اس کے برخلاف جو شیطان سے بچے کہ اس کی بندگی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے ان بندوں کو خوشخبری دو، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر کیا جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی اور جس کا ٹھکانہ اب دوزخ ہی ہے، تو کیا تم اس کو بچاؤ گے جو دوزخ میں پڑا ہے؟ البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقدار پر زوال نہ آئے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اے پیغمبر کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر وہ اس سے طرح طرح کے رنگ بدلتی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے تو اس کو تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ ان پر افسوس، ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے۔ یہی کھلی گمراہی ہے۔ لوگو، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جز دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے
اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا، وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ایسے قرآن کی صورت میں جو عربی زبان میں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچیں۔ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایک غلام کی تمثیل بیان کرتا ہے، جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں کشمکش رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان کی ہٹ درمی پر غم نہ کھاؤ اے پیغمبر، تم کو بھی یقیناً مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر طے ہے کہ تم سب لوگ اپنا مقدمہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے حضور پیش کرو گے۔ سو اس دن ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈالنے والا کون ہوگا؟ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا، جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی۔ ایسے منکروں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ ہاں، جو سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے پورے دل کے ساتھ اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے ہوگا۔ یہ صلہ ہے ان کا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو عمل انہوں نے کیے تھے ان کے بدتر انجام کو اللہ ان سے دور کرے اور ان کا اجر ان کو عطا فرمائے، ان کے اعمال کا بہترین صلہ۔ تم ان سے کیوں ڈرو اے پیغمبر؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، انہیں خدا نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں خدا ہدایت بخشے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں ڈرو؟ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو پھر تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا جن دیویوں کو تم پکارتے ہو کیا یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کیا یہ اس کے فضل کو روکنے والی ہو سکتی ہیں؟ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں
تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کے رہ جاتا ہے۔ تم پر ان کو سمجھانے ہی کی ذمہ داری ہے، اے پیغمبر، اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور رکھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسی حماقت کا نتیجہ ہے کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے کہ اس میں خدا کی بے لاگ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، ان کے دل اڑتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرو، اور کہو کہ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں مان رہے، لیکن ان ظالموں کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بغیر کسی تردد کے روز قیامت اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے، اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ سو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس پر ہم اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈایا ہے، ان کے اعمال کے برے نتیجے عنقریب ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ خدا کو ہرا نہیں سکیں گے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ ان سے کہو کہ میرے بندو، جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔
کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں صادر ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یہ عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں؟ میں نے تو ہدایت بخشی تھی، چنانچہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، پر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے۔ لوگو، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مومن میں نجات عطا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے۔ ان کو نہ وہاں کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کے خزانوں سے کوئی دوسرا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان سے کہو نادانو، یہ واضح حقائق ہیں، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو؟ درحال کے تمہاری طرف بھی ہے پیغمبر، یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اور ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کر رہ جائے گا اور تم ضرور خسارے میں پڑو گے۔ اس لیے ہرگز شرک نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بندوں میں رہو۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے، ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے
گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دوراگے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو صحیح، مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، سو تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں، تو یہ صلہ ہوگا ان کا، سو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔